Assalamu alaikum dear friends, welcome to my YouTube channel. My name is Badr Iqbal and hope you are all good اور آپ جو ہیں وہ بہت اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے زو 202 کی سیکنڈ اسائنمنٹ کے بارے میں, جو ویری سمپل ہے. اور اس کے جو کچھ انسٹرکشنز ہیں وہ جیسا کہ ہر اسائنمنٹ میں انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کا جو ہے فونٹ سائز اس کو 12 رکھنا ہے, اس کو ٹائم رومن کر کے لکھنا ہے اور اس کو ایم ایس ورڈ فارم میں آپ نے سبمٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو ڈیو ڈیٹ سے پہلے آپ لوگوں نے سبمٹ کروانا ہے. تو ڈیو ڈیٹ اس کی ہے 10 جولائی. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے 10 جولائی سے پہلے اس کو سبمٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے, تو مین جو گائیڈ لائنز ہیں کہ آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ لیکچر نمبر 38 to 50 کے درمیان میں سے آئی ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے یہ لیکچرز اگر پڑھے ہیں تو آپ لوگوں کو جو ہے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, تو ایل ایم ایس سے آپ لوگ سبمٹ کریں گے. ایل ایم ایس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے آپ لوگ سبمٹ نہیں کروا سکتے, میل وغیرہ کر کے آپ لوگ سبمٹ نہیں کروا سکتے. اور اس کے علاوہ اگر پلیجرزم آپ کے اسائنمنٹ میں آ جاتی ہے, یعنی اگر آپ نے کاپی کی ہوئی ہے اور آپ کے اسائنمنٹ پلیجرائزڈ ہے, تو وہ اس کے نتیجے میں آپ کو جو نمبر ملیں گے وہ 0 ملیں گے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کا آپ لوگوں نے بہت جو ہے نا کیئرفلی اس کا خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو چلتے ہیں کوسچن ٹائٹل کی طرف. تو کوسچن ہے ہمارا ایکسپلین کو ریلیشن آف ایمفیبینز ود ریپٹائل ود ایگزامپل. ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں نے ایمفیبین اور ریپٹائل کا جو ریلیشن ہے آپس میں ہم نے اس کو جو ہے ڈسکرائب کرنا ہے. تو کو ریلیشن کو آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ڈفرینس بٹوین ایمفیبین اینڈ ریپٹائل, ان دونوں میں ہم نے ڈفرینس کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور ان دونوں کے بارے میں بتانا ہے کہ کیا یہ کچھ سیم ہیں, اور اگر یہ ڈفرینٹ ہے تو کس لحاظ سے ڈفرینٹ ہے, اور اگر سیم ہے تو کس لحاظ سے سیم ہے. تو آپ لوگوں کے لیے جو ہے میں نے سولوشن کو میں آپ کو پرووائڈ کروں گا. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے اس کو کاپی بالکل نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کاپی پیسٹ سے بالکل بچنا ہے, کیونکہ اگر پلیجرزم آپ کی اسائنمنٹ میں آ جاتی ہے تو اس کی ظاہر سی بات ہے آپ کو نمبر نہیں ملنے والے. ٹھیک ہے, تو جو کوسچن ہے اس کے ریلیٹڈ ہی بالکل آپ نے ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے, جو پوچھا گیا ہے جسٹ اسی کے بارے میں بتانا ہے. ان ٹرم آف ایولیوشن ریپٹائل اینڈ ایمفیبین آر کلوزلی ریلیٹڈ, مطلب یہ کلوزلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اینڈ بوتھ آر انکلوڈ ان دا کیٹیگری آف ٹیٹراپوڈ, اور یہ دونوں ٹیٹراپوڈ کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, وچ آلسو انکلوڈ ادر اینیمل ہیونگ 4 limbs, مطلب جس کے 4 پنجے ہوتے ہیں, جیسا کہ آپ لوگوں نے شپکلی کو دیکھا ہوگا, جیسا کہ آپ لوگوں نے مینڈک کو دیکھا ہوگا. تو مینڈک جو ہے وہ ایمفیبین میں کہلائے گا, لیکن جو ہمارے پاس چھپکلی ہوگی وہ ہمارے پاس کیا ہوگی, ریپٹائلز میں جو کنسیڈر کی جائے گی. تو ریپٹائل اور ایمفیبین ہیں تو مطلب ان کا جو سٹرکچر ہے, باڈی سٹرکچر ہے اور چلنے کا انداز ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. باڈی سٹرکچر سیم ہے لیکن وہ ایمفیبین کہلائے گا. چھپکلی جو ہے وہ آپ کے پاس ریپٹائل آئے گی, کیونکہ وہ تھوڑا سا رینگ کے چلتی ہے. ٹھیک ہے, ریپٹائل وہ ہوتے ہیں جو رینگ کے تھوڑا سا زمین کے ساتھ لگ کے ایسے جو ہے اپنی موومنٹ کو برقرار رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, while the two group differ significantly they also share some characteristics and are linked by a variety of biological and ecological aspects. ٹھیک ہے, تو اس کے جو ہے ان میں جو سملیرٹیز ہیں, جو ڈفرینس ہیں, وہ جو ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے کہ ایک تو یہ ایوولوشنری انسیسٹری رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایوولوشن کے طور پر اگر آپ ان دونوں کو دیکھتے ہیں تو یہ جو ہے کافی پرانے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی جو مطلب کیٹیگری ہے وہ کافی پرانی, اراؤنڈ 350 ملین ایئر اگو جو ہے, مطلب 350 ملین ایئر پرانی ان کی جو ہے انسیسٹری ہے. ٹھیک ہے, ایمفیبین اینڈ ریپٹائل ہیو اے شیئرڈ ہیریٹیج. ٹھیک ہے, تو یہ آپس میں جو ہے شیئر ہیریٹیج کے ذریعے سے جو ہے ریپروڈیوس ہوتے آئے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے آگے جو ہے نئی کیٹیگریز انٹروڈیوس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, the first terrestrial vertebrates descended from this common ancestor as they finally diverged into distinct lineage, reptile and amphibian appeared. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ہے کہ باڈی سٹرکچر. تو باڈی سٹرکچر جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے اگزامپل دی ہے کہ آپ مینڈک کو دیکھ لیں ایز اے ایمفیبین اور چھپکلی کو دیکھ لیں ایز اے ریپٹائل. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اگر آپ بڑی چیز کی طرف آتے ہیں تو جو ٹورٹائز ہوتا ہے, مطلب کچھوا جو ہوتا ہے, وہ آپ لوگ مطلب
وہ تو ہے تو چلتا رینگتا نہیں ہے، تو آپ اس کو ایمفیبین میں لیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے پاس کروکوڈائل ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ہم ریپٹائل میں لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کامن ایگزامپلز اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ گوگل پہ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے آپ لوگوں کو ڈفرینٹ اینیملز کی ڈفرینٹ پکچر آپ کو نظر آئیں گی، تاکہ آپ لوگوں کے جو ہے وہ ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ کیونکہ اگر ہو سکتا ہے کہ ویسے تو اسائنمنٹ میں کوئی بھی فائنل یا مڈ ٹرم میں پیپر میں سے اسائنمنٹ میں سے کچھ نہیں آتا ہوتا، لیکن آپ لوگوں کے نالج کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ اس کو سرچ ورک ضرور کریں اس کا، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ہے ایکٹوتھرمک میٹابولزم۔ بوتھ گروپ آر ایکٹوتھرمک، یعنی ایمفیبین بھی ایکٹوتھرمک ہے اور جو ریپٹائل ہے وہ بھی ایکٹوتھرمک، which means that they depend on outside heat source on maintain a constant body temperature، ٹھیک ہے۔ ان کا جو باڈی ٹمپریچر کو کانسٹنٹ رکھنے کا مٹیریل ہے وہ آؤٹ سائڈ دا باڈی ہوتا ہے۔ ہمارا جو ہے ہم بھی جو ہے انسان ہے، ہمارا جو باڈی ٹمپریچر کا جو سورس ہے وہ ان سائڈ ہے، ان کا آؤٹ سائڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ریپٹائل اینڈ ایمفیبین ریلے آن دیئر سراؤنڈنگ فار تھرمو ریگولیشن in contrast to mammal and bird which are endothermic and can produce their own body heat، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنی جو باڈی ہیٹ ہے وہ خود بخود پروڈیوس کرتے ہیں۔ To maintain their desired body temperature they frequently lie in the sun or look for cover، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ہے overlapping habitat۔ تو amphibian and reptile coexist in a variety of habitat including waterland, forest, grassland and desert and frequently live in کمپیریبل ایکو سسٹم۔ تو یہ اس طرح کے ایکو سسٹمز میں پائے جاتے ہیں، دونوں ہی مطلب سیم ایکو سسٹم میں پائے جاتے ہیں۔ جہاں آپ کو ایمفیبین ملیں گے وہاں پر آپ کو ہو سکتا ہے ریپٹائلز بھی ضرور ملیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے مطلب دونوں میں سیم ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو دے بوتھ ہیو crucial ecological functions as predator prey and participate in the cycling of nutrient within these habitats، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے کچھ جو ہے وہ پریڈیٹر ہوتے ہیں، کچھ پرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایک دوسرے کو مطلب خوراک کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک دوسرے کو مطلب نقصان نہیں پہنچاتے، ایک دوسرے کو پرے نہیں بناتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے کچھ اور چیزیں کھا پی کے تو اپنا جو ہے گزارا کرتے ہیں، لیکن ان میں جو ہے پریڈیٹر اور پرے والا کنسیپٹ بھی ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ہے لائف سائیکل سملیرٹیز۔ ان میں لائف سائیکل جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ تھرو آؤٹ دیئر لائف سائیکل مینی ایمفیبین اینڈ ریپٹائل چینج انٹو ڈفرنٹ اسپیشیز، ٹھیک ہے۔ تو ریپٹائل اور جو ہے ایمفیبین وہ ڈفرنٹ اسپیشیز میں جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ فراگ ہوتا ہے تو فراگ بعد میں ٹارس بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ For instance begin life as aquatic tadpole before developing into terrestrial adults. Similar to mammals, several reptiles go through major changes throughout development but lack a distinct aquatic level stage including some species of snake and lizard، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے اس اسائنمنٹ کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس میں سے کاپی نہیں کرنی، میں بار بار آپ کو لوگوں کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس میں سے ایز اٹ از کاپی نہیں کرنی، کیونکہ پھر اگر پلیجرزم شو ہوگی تو وہ آپ کے مارکس پہ افیکٹ کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز سے آپ لوگوں نے بچنا ہے، اور جتنی اس میں چینجنگ ہو سکے، جتنا آپ اس کو سرچ کر کے لکھیں گے آپ لوگوں کے لیے اتنی آسانی ہوگی، اور کوشش کیا کریں کہ اپنا ٹائم جو ہے وہ جو بچایا نہ کریں، اس پہ جو ٹائم لگایا کریں تاکہ آپ لوگوں کے جو ہے فل مارکس آئیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اسائنمنٹ، میں نے تو لکھے ہیں 5 پوائنٹس، آپ اگر چاہیں تو اس سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسائنمنٹ میں اس میں کوئی لمٹ نہیں دی گئی ورڈ کی، ٹھیک ہے، جتنے آپ ورڈ چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 500 یا اس سے ابو بھی آپ لکھ سکتے ہیں، تو جتنے پوائنٹ آپ بنا سکیں ایز ویل اینڈ گڈ۔ اگر آپ جو ہے اتنا ہی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان پوائنٹس کو اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کریے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج کی اسائنمنٹ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔